بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت بابا فرید شکر گنج کا ایک واقعہ۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اونٹوں پر شکر لا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے شکر کے سوداگروں سے دریافت کیا، ان اونٹوں پر کیا ہے؟ سادہ لباس کی وجہ سے سوداگروں نے حضرت بابا فرید کو کوئی ضرورت مند انسان سمجھا، اسی لیے مذاقاً کہا، یہ نمک کی بوریاں ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سوداگروں کی اس طنزیہ گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ شکر کے سوداگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ واپس تشریف لائے۔ پھر جب وہ سوداگر اپنی شکر فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے اور اپنی بوریاں کھولیں تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ تمام خریدار ان سوداگروں کو برا بھلا کہنے لگے، شکر کہتے ہو اور نمک بیچتے ہو، کیا فریب ہے، کیا اندھیرا ہے؟ سوداگر بھرے بازار میں تماشا بن کر رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا۔ یقیناً وہ کوئی مرد نیک تھا جس کے ساتھ ہم نے شرارت کی تھی۔ ایک سوداگر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسی کی بددعا سے ہماری ساری شکر نمک کا ڈھیر بن گئی۔ اسی خیال کے آتے ہی تمام سوداگر واپس لوٹے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ شکر کے سوداگر بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تم کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے، اسی لیے آپ کو اجنبی لوگوں کی معافی پر حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کی بددعا سے ہماری شکر کا سارا ذخیرہ نمک میں تبدیل ہو گیا۔ سوداگروں نے بیک زبان عرض کیا، مسلمان کسی کو بددعا نہیں دیتا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کیا کرو، کوئی نہیں جانتا کہ کب قبولیت کی ساعت آ جائے۔ شکر کے سوداگر اپنی اس حرکت پر سخت نادم تھے۔ آخر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جاؤ دوبارہ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ جب سوداگر بازار واپس آئے اور ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ حضرت بابا فرید شکر گنج کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں صرف اتنا لکھ دیجیے، جی ہاں یا جی نہیں، تو ہم آپ کی رائے کے مطابق مزید اس موضوع پر ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔